اپریل کے آخر تک ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا. ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا. صبح نے بتانا ہے کہ وہ کون سا لاک ڈاؤن ایز کرنا ہے. مثلا نائی کی دکانیں ہیں, مثلا درزی کی دکانیں ہیں. نہ صوبائی حکومتیں لڑ سکتی ہیں, نہ فیڈرل گورنمنٹ لڑ سکتی ہے اکیلی. یہ ساری قوم انشاءاللہ مل کے اس کا مقابلہ کرے گی. نہ چاہتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن کو کمزور کرنے جا رہے ہیں, اس کو تھوڑا ایزی کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ وفاقی حکومت سے نہیں مل رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کے مخالفین کے لیے بہت ہی برا وقت آ گیا. جو بھی ہم چیز کہیں گے ہوگا یہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کورونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اور ہر کوئی اس بارے میں فکر مند بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی ہے آٹا اور چینی سکینڈل کی رپورٹ کے حوالے سے کہ پھر ہم اس پر بات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہہ دیا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس رپورٹ کے بارے میں 25 کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کریں. وزیر اعظم عمران خان آج خبردار کر رہے تھے کہ اس مہینے کے آخر تک ہمارے ہسپتالوں پر شدید دباؤ آ جائے گا. اس لیے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کورونا کے خلاف ایک قوم بن کر لڑنا ہے. صوبے اور وفاق آپس میں کوآرڈینیشن میں ہیں. لیکن عین اسی وقت سندھ سے آواز آئی, حکومت سندھ نے کہا کہ وفاق نے اگر سپورٹ ہمیں دی ہوئی ہوتی تو پھر ہم اس طرح سے ایبرپٹلی ریلیکس نہ کرتے لاک ڈاؤن کو. یعنی ایک شکایت آ رہی ہے کہ وفاق ہمیں پوری طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا. یہ ہمارے موضوعات ہیں. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. اس شو میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب, سابق گورنر بلوچستان ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. دوسرے مہمان ہیں چودھری قمر الزمان کائرہ صاحب, صدر ہیں وسطی پنجاب پیپلز پارٹی کے. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, قائد ایوان ہیں سینٹ میں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. صدر مملکت کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب, میرے لیے بھی یہ بات حیران کن ہے اور بات جو سمجھ نہیں آ رہی ہے, کون کہتا ہے کہ اس حکومت کو خطرہ ہے؟ کس نے کہا؟ یہ سب بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. پولیٹیکل میدان میں گو کے مخالف جماعتیں, اپوزیشن پارٹیاں مطالبے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ان کا حق ہے. جس طریقے سے پہلے دن جب ہماری حکومت 2013 میں بنی تھی تو دوسرے دن جو عمران خان صاحب نے شروع کر دیا کہ جی فارغ ہو جاؤ, یہ کرو, وہ کرو, فلان کرو. یہی حق آج کے اپوزیشن پارٹیز کا بھی ہے کہ اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, اس میں نفاق ہے, اس میں اتحاد نہیں ہے, یہ ٹیم نہیں بن سکے, اکانومی کو صحیح طور پر نہیں چلا سکے, اس وقت جو ملک میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے رب پاک کی طرف سے پوری دنیا میں, اس میں قومی پالیسی تک نہیں دے سکے. ہماری نیشنل پالیسی کیا ہے کرونا وائرس کے بارے میں؟ ایٹ لیسٹ یا تو میں بہت ان پڑھ آدمی ہوں یا میں تعلق نہیں رکھتا ہوں خبروں کی دنیا سے, اخبار نہیں پڑھتا ہوں یا ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, مجھے تو قومی پالیسی کہیں پر نظر نہیں آئی. یہاں پر پھر جنرل صاحب جو میرا سوال تھا, جنرل صاحب جو میرا کوسچن ہے, ظاہر ہے بہت ساری چیزیں, افواہیں, خبریں گردش کرتی رہتی ہیں اور صدر مملکت سے جب یہ سوال کر دیا جائے کہ کسی نے رات کو چھوڑی کہ جی وہ اسمبلی توڑنے کی ایک سمری بھی صدر مملکت کے پاس پہنچ چکی ہے, جب سوال کیا جائے تو وہ جواب تو پھر دیں گے نا, اور جواب پھر لاجیکل یہی بنتا ہے, اس کے علاوہ کیا کہیں وہ؟ نہیں دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ سوال کی ضرورت کس لیے پڑی, سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھا, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ کیوں, یہ کس طرح سے, یہ بنیادی طور پر اس حکومت کی اپنی نالائکی ہے, ان کی نااہلی ہے, ان کی چیزوں کو صحیح طور پر نہ چلانے کی وجہ ہے.
اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی جہانگیر ترین کے بارے میں؟ تو پرسوں تک یہ مشہور تھا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ان کے مرضی کے بغیر تو میاں کپتان صاحب تو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور اسمبلیوں میں جنرل صاحب اسمبلیوں میں اکثریت تو انہوں نے ہی انشور کی تھی. ادھر رکیے گا کارا صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں. جہاں یہ بات ہے کہ اپنے لوگ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہے، درست بات ہے، لیکن یہ بھی تو پی ٹی آئی کریڈٹ لے رہی ہے نا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف اگر تحقیقات میں کچھ چیز آئی تو ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی. اب 25 تک تو پھر ہر کوئی لٹکا رہے گا نا اسی کام میں کہ پتہ نہیں 25 کو کیا رپورٹ آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیے جنرل صاحب، گزارش ہے برادر صاحب یہ ہے کہ سیاسی نظام کے اندر جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے، اگر صدر کا انتخاب آتا ہے تو اکثریتی جماعت کا ہی صدر منتخب ہوتا ہے. جی ہاں. اسی طرح جو سپیکر کا عہدہ ہوتا ہے یہ بھی اس جماعت کے کارکن کو ہی ملتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے. یقیناً وہ اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اور وہ اکثریتی جماعت سے ہوتا ہے. یہ آج تک تو یہی ہوتا آیا، سوائے شاید ایک فخر امام صاحب کا ایک آیا تھا جس میں وہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بن گئے تھے، لیکن وہ غیر جماعتی اسمبلی. سو گزارش یہ ہے کہ دونوں آفیسز کا جو ایک اخلاقی تقاضا رہا، آج تک روایت رہی، چلو میں اخلاقی تقاضے کی بات نہیں کرتا، جو روایت رہی وہ یہ تھا کہ دونوں آفیسز نے اپنے آپ کو جو پارٹی پالیٹکس ہے اس سے بالا تر لے گئے. وہ دونوں سیاسی آفیسز ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رہنمائی دیتے ہیں. سپیکر بھی اپنے آپ کو جماعتی وابستگی سے اوپر لے جاتا ہے اور پریزیڈنٹ بھی اپنے آپ کو جماعتی وابستگی سے اوپر لے جاتا ہے، تاکہ ان کو وہ جو ان کا فادرلی فکر ایک آتا ہے سامنے وہ سامنے آئے. آج کی ڈیٹ میں دونوں اہم آفیسز نے انٹرویوز دیے ہیں اور دونوں حکومت کے دفاع میں، اسپیکر صاحب تو اکثر دیتے رہتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی دیتے رہتے ہیں. یہ دونوں آفیسز حکومت کے دفاع میں اس وقت آیا جب حکومت کا دفاع خراب ہو گیا. یعنی حکومت کی اپنی ٹیم باقی جو ہے وہ کام نہیں کر پائی تو اب ان کو بھی جھونک دیا اس میں. اب اگلی گزارش، اس حکومت کا یہ کریڈٹ لینا، پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ ان کو خدشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سسٹیبلٹی کے لیے وہ کہے، ان کو کسی سے خطرہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے، ان کو باہر سے خطرے کم ہیں، اپنے آپ سے زیادہ خطرے ہیں. تیسری گزارش پراتا صاحب یہ ہے کہ یہ جو بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے ایک رپورٹ جاری کر دی اور ہمارے اپنے لوگوں کے نام آ گئے اور فلان ہو گیا. جو پاپولسٹ حکومتیں ہوتی ہیں یا پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ ریئل ٹائم ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایلیوژنز میں رہتے ہیں اور ایلیوژنز میں رکھتے ہیں. یہی ان کا آج تک کا سٹائل رہا. 1.5 سال سے یہ یہی کام کرتے رہے. $200 ارب باہر پڑا ہے، لے آئیں گے، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا. $10 ارب ہر مہینے باہر چلا جاتا ہے، روک لیں گے، نہیں پتہ کیا ہوا. ہم پاکستان کی ریکارڈ ریکوریز کر لیں گے، پتہ نہیں کیا ہوا. ہم لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے لیں گے، پتہ نہیں کیا ہوا. ہم پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، پتہ نہیں کیا ہوا. یعنی جتنے وعدے تھے وہ سارے وعدے بغیر سوچے بغیر سمجھے کیے اور وہ سارے پٹ گئے اور ان سے ریورسل ہو گئی. اور ادھر کارا صاحب جواب لے لیتے ہیں. آخری بات، میری بات سنیے. جی برادر صاحب، گزارش یہ ہے جو انکوائری رپورٹ کہی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کو کہا گیا کہ ہٹا دیا گیا. وہ کہتے ہیں میں تو کسی ٹاسک فورس میں تھا ہی نہیں. باقی آپ وزراء کو ایک عہدے سے، ایک وزارت سے ہٹا کے دوسری بڑی وزارت دے دیں، ایک ایڈوائزر سے کچھ محکمے لے کے دوسرے کو دے دیں، ایک نیا ایڈوائزر رکھ لیں. سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو وزیر اعظم صاحب کے بقول ان کے حکم پہ جاری ہوئی، اس رپورٹ میں تھا کیا جس کے اوپر ڈھول بج رہے ہیں؟ اس میں وہ حقائق ہیں جو شوکت پراچا صاحب کو، ایک میڈیا والے کو، ایک سیاسی کارکن کو پتا ہے. یعنی کہ کتنی سبسڈی تھی، کس گروپ کو کتنی سبسڈی دی گئی اور یہ فیصلے کہاں ہوئے، کس فورم پہ ہوئے. یہ اس رپورٹ کا متن آیا ہے. یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا. ادھر رکیے گا چور صاحب، آرگومنٹ چھوٹا سا ختم ہو گیا. جی سوال یہ ہے کہ جو 25 تاریخ کو فورنزک آڈٹ کی رپورٹ آنی ہے، اس میں تعین ہونا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے عمل میں کوئی گناہ ہوا، کوئی قانون ٹوٹا، کسی نے کوئی ایسی غلطی کی جو کوگنیزیبل ہے. اگر وہ رپورٹ آتی ہے کل کہ جناب ایسا تو کچھ نہیں ہوا، جو ہوا پراپرلی ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، فرض کرے ایسی رپورٹ آ جاتی ہے، تو یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ کیا؟ ابھی یہی نہیں،
حکومت اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی کئی ایسی چیزیں نکالے گی جو کسی طرح کنکلوڈ نہیں ہوگی، ماضی کی طرح یو ٹرن ہوں گے، لیکن اس وقت کورونا کے اوپر اپنی توجہ ہٹانے کے لیے قوم یہ پوائنٹ آ گیا انہوں نے ایسے ایشو چھیڑے. ادھر رکیے گا شبلی فراز صاحب، بہت سارے سوالات ہو گئے، لیکن یہ جو بنیادی نقطہ جلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور قائرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے، اپنے لوگوں کو تبدیل کر دیا، پھر کہہ دیا ہم نے ہٹا دیا، ٹویٹ آ گیا اور ترین صاحب نے کہا میں تو ٹاسک فورس کا ممبر ہی نہیں تھا. یہ ہاؤس ان آرڈر یا ڈس آرڈر والی بات یہ ابھی تک چل رہی ہے اور بڑی دبنگ طریقے سے چل رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میرا تو خیال یہی تھا کہ کوئی اس طرح کی کنٹیشس گفتگو ہم نہیں کریں گے جس میں کہ ہم نے بجائے اس پہ کورونا پہ توجہ دیں اور جو ہم سب کر رہے ہیں مل کے جو ہمیں کرنا چاہیے. میرے دونوں دوستوں نے ایک سیاسی باتیں شروع کر دی ہیں جس کا کہ جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ میں فرض سمجھتا ہوں. پہلے آتے ہیں جنرل صاحب پہ. جی جنرل صاحب چونکہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ نہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ کچھ اور پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی اچھا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اس کو کس طرح سے بات کی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے سینئر رہنما جن کو کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی دوران حکومت میں کیا کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طرح کے اسٹاک ایکسچینج کو مینیج کیا گیا، کس طرح ڈالر کو اوپر نیچے کیا گیا. تو مطلب ہے کہ کہنے کا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک میں ایک جو طریقہ چل رہا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی بڑی پورے زور و شور سے شامل تھی، ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ کم تھے، یہ ایک دوسرے سے اس معاملے میں آگے تھے کہ کس طرح سے حکومتی آرڈرز کو انٹر پلے کر کے ایس آر اوز جاری کر کے کس طرح سے اس غریب عوام کو، اس غریب ملک کو لوٹا انہوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظر آتے ہیں کدھر ریفلیکشن ان کی یہ جو لوٹ مار تھی اس کی ریفلیکشن کہاں نظر آتی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے کیس میں سوئس اکاؤنٹ $65 ملین وہ مجھے قائرہ صاحب بتائیں اس کا کیا ہوا. پہلے تو آپ پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے پھرتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا. پھر عوام نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے ایویڈنس کو، آپ کے لندن کے سفیر نے کس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا، کس طرح اس کو چھپایا. نمبر 2 آ جاتے ہیں پی ایم ایل این پہ، کس طرح کے انہوں نے یہ جو جتنے بھی یہاں پہ لوٹ مار کی جو کہ اس طرح کی شوگر، آپ کو میں بتاؤں کہ زرداری صاحب کی گروپ کی 10 شوگر ملے ہیں، نواز شریف گروپ کی 9 شوگر ملے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کام کرتے رہے ہیں جس میں کہ یہ 55 سے لے کے اور 75 روپے تک کی اور 80 روپے کی جو ہے تو وہ چینی کی قیمت کر دی. فراز صاحب آپ ہی کی حکومت نے رپورٹ تو جہانگیر خان کے خلاف دے دی نا. ایک سیکنڈ جی دیکھیں، نہیں مجھے بولنے دیں آپ. جی اسی طرح جو ہے تو جو پی ایم ایل نون نے جو دیکھیں مجھے بات کرنے دیں پلیز. جی اسی طرح جو مسلم لیگ نے جو یہ کھیل کھیلے، ان کی پراپرٹیز لندن میں نظر آئیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو نہ لیڈر کی، ہمارے جو چیئرمین، ہمارے جو پارٹی کا چیئرمین ہے، جو ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس کی تو نہ کوئی بزنس ہے نہ تو اسی کوئی شوگر ملے ہیں. اب آتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ شامل تھے. دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کس کا کیا کاروبار ہے. انہوں نے اگر ایک اس پہ عوام کی پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ ہم اس کو وہ کریں گے، اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. وہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی، وہی جی آئی ٹی جس نے کہ بنایا تھا، اس کے سربراہ نے ایک بڑی امپارشل، پہلے تو اپوزیشن یہ سوچتی رہی کہ اس کی تعریف کریں، اس کو کرٹیسائز کریں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں اس ملک میں، آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے، قائرہ صاحب کو بھی، جنرل صاحب کو بھی، کہ اس ملک میں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کے غریب عوام کو لوٹا ہے اور ان کے خون کو چوسا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں اگر ہماری پارٹی کے کچھ لوگ شامل ہوئے بی ایٹ. دیکھیں جو یہ کہتے ہیں اب صدر صاحب کے خطاب پہ کہ جی آپ نے صدر صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے کیوں خطاب کیا، پریس کانفرنس کی، یا بھئی یہ ان کا حق بنتا ہے، عوامی معاملات پہ بات کرنا ان کا حق بنتا ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے اگر کوئی سوال پوچھا، جس طرح کے پراچا صاحب آپ نے بالکل درست کہا، جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. اور دوسری بات بتا دوں، دیکھیں اس پارٹی میں کوئی کچھ بھی کہے، اس پارٹی میں ایک ہی شخص ہے، وہ ہے عمران خان. جو لوگ بھی اس میں آئے ہیں، ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی ہماری پارٹی کو ووٹ دیا، وہ صرف عمران خان کو
सारे जो लीडर जो बाकी प्लेयर्स हैं बशमूल मेरे जैसे लोग आखिरी पार्ट सेनेटर साहब मैं आप ही की तरफ आ जाऊंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक सेकंड जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक सेकंड सेनेटर साहब मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। आप ब्रेक कर लें, लेकिन मैं ये आखिरी आर्गुमेंट है जी मेरा, इस पार्टी में जो भी लोग हैं उसमें मेजॉरिटी बशमूल मेरे इमरान खान के नाम पे इलेक्ट हुए हैं, और सारे जो पाकिस्तानी अवाम है वो उसी नजर से हमें भी देखते हैं क्योंकि हम खान साहब के सिपाही हैं। चलें इधर रुकिएगा, बड़ा फाइन नुक्ता आपने दे दिया कि कोई भी है उसकी इतनी हैसियत नहीं है, खान साहब की तरफ सब देखते हैं क्योंकि पीटीआई और इमरान खान यही एक चीज़ है, लीडरशिप है इमरान खान की। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रिलीफ के हवाले से आज वो प्रोसेस शुरू हुआ कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को रकूम मिलना शुरू हुई, उसमें भी तो पॉलिटिक्स तो आ गई। वज़ीर आज़म एक दिन कह रहे थे टाइगर फोर्स के सामने कि आपके मुखालिफिन जो है वो डर जाएंगे, फिर दूसरे दिन खुद उन्होंने कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं होगी। सियासत तो होती है क्योंकि सियासी हुकूमत है, जमहूरी दौर है, इसमें बातें तो होती हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। कारा साहब, इस प्रोग्राम के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत आज लोगों को पैसे देने का काम शुरू हुआ और पूरे मुल्क में ये डिमांड भी थी। रोजगार रुका हुआ है, जो मजदूर थे वो घर बैठ गए, जो छोटे छोटे अपने कारोबार वाले थे वो भी घर बैठ गए, नाई है, दर्जी है, वज़ीर आज़म भी आज उनका नाम ले रहे थे। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी ऑड लगी है, शायद शिबली फराज साहब अपनी बारी पे वो भी रोशनी डालें कि गंदम की कटाई के हवाले से 280 अरब रुपए हुकूमत ने ऐलान किया, वो भी रिलीफ के काम में डाल दिया। गंदम की कटाई पे तो पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि किसान वो गंदम देता है, हुकूमतें पैसे देती हैं, वो कैसे रिलीफ में गिना जा रहा है जी? प्रजा साहब, दो तीन छोटी छोटी बातें, बिल्कुल मुख्तसर, कुछ वक्त थोड़ा है। एक तो अर्ज यह है कि सदर साहब और स्पीकर साहब ने जो कुछ कहा, जो हमसे सवाल किए, शिबली साहब ने जी भर के हमें बुरा भला कहा, जो वही बातें जो पिछले दो चार साल से ये कह रहे हैं। लेकिन सदर साहब का भी इंटरव्यू कराया गया है और स्पीकर साहब का भी इंटरव्यू कराया गया है। मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, प्रेस टॉक की बात नहीं कर रहा। दूसरी गुजारिश यह है कि शिबली साहब को यह पता नहीं, 2008 में हमारी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान गंदम भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा था, चीनी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा था। नहीं हुआ था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सारी कौम सुन रही है, आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें ना। ओके कायरा साहब, और सियासी तौर पे शायद पैदा ना हुए हों उस वक्त, ये भी हो सकता है। सवाल ये है कि नहीं कायरा साहब, हमारा सफर आपके पैदा होने से भी चला है, ये एक सिलसिला है जो कि चल रहा है, आपको पता है। आपके बुजुर्गों का है, वो बहुत बहुत काबिल एहतराम है। मैंने बुजुर्ग हो गए तो आप मतलब पर्सनल नहीं लेना, आपने कहा ना, मैंने इसलिए छोटा सा कह दिया, मैं माजरत चाहता हूं, आपने भी कहा बुरे लगे जी मेरे लफ्ज आपको बुरे लगे तो मैं माजरत चाहता हूं। देखिए, मैंने तो सिंपल ये कहा कि उस वक्त शायद आप सियासत में ना हो, मैं इसलिए कहा, वरना आपके खानदान का, मेरी अपनी जमात में आपके चचा है। तो गुजारिश है कि कोरोना पे जो हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए थी वो टाइमली नहीं हुई। उस तवज्जो को आपने पहले तो कहा कि जी लॉकडाउन नहीं करना, ये पहले वजीर आजम साहब की पहली स्पीच निकाली अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, और फिर जब लॉकडाउन हो गया, और पंजाब में भी हो गया, केपी में भी हो गया, तो फिर कहा हमने टोटल लॉकडाउन नहीं करना, पार्शल करना है। और जब मुल्क का वजीर आजम कह रहा हो कि लॉकडाउन नहीं करना, लोग तंग हो जाएंगे, और सूबाई हुकूमतें कर रही हो तो उस पर खाक अमल होगा, उसका नतीजा यही निकलना था। और ये जो टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स के बारे में मैंने कहा ये जमाती फोर्स है। अर्ज ये है प्राचा साहब, खान साहब कहते हैं कि जिन इलाकों में लॉकडाउन होगा वहां खुराक की तरसील, और जिन लोगों जिस इलाकों में आउटब्रेक हो जाएगा, ये जो आज भी उन्होंने कहा आउटब्रेक हो जाएगा तो उन इलाकों में हमारे पास फोर्स कम है, तो ये नौजवान जो है ये काम करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन की आपने बात की साहब, मेरी ये अहम बात है जी कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये राशन तकसीम करेंगे, ये लोगों तक इमदाद पहुंचाएंगे, ये पता करेंगे कि उनको पैसे पहुंचे नहीं तो उनको पहुंचाएंगे। और आज सदर साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब इसका तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो सिर्फ इन्होंने तो डाटा इकट्ठा करना था, अब तो इस फोर्स का काम ही कोई नहीं रह गया। यानी अजीबो गरीब किस्म की दास्तानें इधर रुकिएगा। टाइगर फोर्स के हवाले से वजीर आजम साहब ने पहले कहा कि जब लाहौर में गए, जनरल साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा
کہ یہ آپ کے مخالفین جو ہے بوکھلا جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے باہر جو بھی بیٹھے وہ مخالف ہے، اپنے حلقے مضبوط کریں، یہ حلقے مضبوط کریں. بالکل. پھر کل انہوں نے کہا جب یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے بعد جب اجلاس ہوا تو وہ کہہ رہے تھے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی حکومت ہوگی الیکشن کے ذریعے آئے گی تو وہ اپنے لوگوں کو اگنور تو نہیں کر سکے گی نا؟ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے ہمارے ملک میں. پراچا صاحب اس کے اوپر کمنٹ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بات کی خود ایک دفعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، سیاسی مقصد کہتے ہیں، ان کی ٹاسکنگ کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی چیز آپ کو مدد دے گی اگلے الیکشن میں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے یا جنرل الیکشنز ہیں جس کے لیے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید بہت جلدی وہ ہونے والے ہیں. اس کے اوپر مزید بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھوں گا. اگر اس قسم کی کوئی کارروائی کی جانی ہے اس وقت ہمیں مسئلہ کون سا درپیش ہے؟ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ 12,000 روپے فی کس اور 1.5 کروڑ عوام میں یہ پیسہ تقسیم کیا جانا ہے یا راشن تقسیم کیا جانا ہے، اس کا میکانزم کیا ہوگا، کن کے تھرو ہوگا؟ آلریڈی ہمارے ملک میں ایک میکانزم تیار پڑا ہوا ہے. اسکول ٹیچرز، ہمارے ملک میں کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر پرائمری اسکول نہیں ہے، کوئی پرائمری اسکول ایسا نہیں ہے جس پہ کم از کم ایک اسکول ٹیچر نہ ہو. اور اس ایک گاؤں کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس اسکول ٹیچر کو یہ معلوم نہ ہو کہ غریب کون ہے، امیر کون ہے، کس کو امداد کی ضرورت ہے اور کس کو امداد کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور بات جو آگے آ جاتی ہے، یہ تمام اسکول ٹیچرز ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، ملازم ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ان کا اس وقت کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ان کو بند کیا گیا ہے اسکولز کو چلانے کے لیے. ایک تو یہ آلریڈی فورس اویلیبل ہے، دوسری فورس ہمارے لوکل گورنمنٹ کی، ہمارے مین صوبہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا ہے. الیکٹڈ لوگ آلریڈی موجود تھے، وہ بھی ایسی ہی انفارمیشن رکھتے ہیں جیسے اسکول ٹیچرز ہیں اور وہ بھی وہی کام اسی طریقے سے کر سکتے تھے. ان کی موجودگی میں ایک اور فورس تیار کر لینا جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اصلی حالات کیا ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کون کرے گا، ان کے آن ایریا کا بندوبست کون کرے گا، ان کا کمانڈ اسٹرکچر کون کیسے ہوگا، ان کی کمیونیکیشن سسٹم کیسی ہوگی، ان کی دی ہوئی انفارمیشن کو کلیکٹ اور کولیٹ کیسے کیا جائے گا اور مرکز میں اس کو کنٹرول کرنے کا کیا میکانزم ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر پاکستانی عوام کی انٹلیکٹ کو، اس کی ذہانت کو ابیوز کرنے والی بات ہے کہ جس جواب لے لیتے ہیں صاحب جواب لے لیتے ہیں شبلی فراز صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی شبلی فراز صاحب، آپ نے بہت سارے پوائنٹس لکھ لیے. نہیں میں نے لکھے نہیں. جنرل صاحب نے جو پہلی بات کی کہ یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو جو یہ سامان کا بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی 45 لاکھ کفالت پروگرام کے تحت جن کو کہ 2,000 روپے مل رہا تھا ہر مہینے کا، اس میں 1,000 روپے کی ایڈیشن کر کے 4 مہینوں کا ان کو ایڈوانس دیا گیا ہے. 75 لاکھ مزید 75 لاکھ لوگوں کو شامل کیا ہو جائے گا جو کہ اس پرابلم جو کہ اس وقت جو کرونا وائرس ہے اس سچویشن میں، اور اس کا ایک بڑا پراپر ڈیٹا بیس، ڈیٹا انالیٹکس کی بیسس پہ اس انفارمیشن کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ کوئی راشن واشن نہیں ڈسٹریبیوٹ کرے گی، یہ ڈائریکٹ کیش اکاؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ٹائیگر فورس کی بات ہوئی، دیکھیں ہر پولیٹیکل حکومت کو یہ حق بنتا ہے کہ اس ملک میں جو والنٹیئر کا کلچر ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. یہ ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہوں گے تھوڑے، لیکن یہ ایک منظم طریقے سے ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو ہر اس پورے طول و عرض ملک کے طول و عرض سے ہے، جو یہ پولیٹیکل بیس نہیں ہے. یہ صرف ان نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی جا رہی ہے جو کہ ہر علاقے میں چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. نہ وہ راشن پہنچانے کا ان کے پاس اختیار ہوگا، نہ پیسے پہنچانے کا، وہ صرف فزیکلی کوارڈینیشن کریں گے ڈسٹرکٹ مینیجرز کے ساتھ، ایم ایل ایز کے ساتھ، ایم پی ایز کے ساتھ، جو بھی جس علاقے کے ہیں. نہیں، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی تھی کہ آپ جو علاقے لاک ڈاؤن ہوں گے وہاں پہ یہ راشن پہنچائیں گے، یہ ان کے اپنے الفاظ میں موجود نہ ہو تو میں گناہگار. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لاک ڈاؤن کے, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ چلا رہے یہی کہیں گے جو شبلی صاحب دیکھیں یہ بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہوگا فزیکلی, جس طرح آج صدر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. آپ دیکھیں چیزوں کو, قاہرہ صاحب دیکھیں, قاہرہ صاحب اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سیاست نہیں کی جاتی ہے. اس وقت آپ کی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے, آپ کی پارٹی کس طرح سے, آپ کس طرح میں بریک لے لیتا ہوں. آپ نے صرف جو ہے تو کرٹیسزم کرنا ہے. قاہرہ صاحب آپ کی پارٹی مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں ذرا کم ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی کم ہو گئی ہے, لیکن جہاں بھی آپ کی کوئی 1 2 3 سیٹیں. میں سینیٹر صاحب بریک لے لیتا ہوں. میں بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, قائد ایوان بھی ہیں, حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کورونا سے ایک قوم مل کر لڑنا ہے. سندھ حکومت نے کہہ دیا, چونکہ آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں, وفاق کی علامت ہے سینٹ. سندھ نے کہا کہ اگر وفاق ہمیں سپورٹ کرتا تو ہمیں لاک ڈاؤن کے معاملے پر مسائل پیدا نہ ہوتے. ادھر سے شکایت آ رہی ہے کہ وفاق تعاون نہیں کر رہا, سپورٹ نہیں کر رہا. دیکھیں نہیں, میں اس کو بتا دوں. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہماری گفتگو سے ہمارے جو ملک میں جو ہے تو وہ سیاسی خلیج پیدا ہو. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے. جہاں تک کہ سندھ حکومت کا تعلق ہے, وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے کہ امیڈیٹلی بغیر سوچے سمجھے انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. جبکہ پرائم منسٹر صاحب, چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو وہ غریب لوگ, وہ دہاڑی دار لوگ, وہ کمزور طبقہ, وہ کیسے ان تک خوراک کیسے پہنچے گی. اس بنیاد پہ ہم سوچ و بچاری کر رہے تھے, پلان بنا رہے تھے کہ انہوں نے فوراً اناؤنس کر دیا, اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھا فیصلہ. آپ نے دیکھے کس طرح کے بلوے ہوئے سندھ میں, کس طرح کی وہ ویڈیو کلپس بھی چل رہی ہیں, کس طرح لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو دیکھیں یہ ہمارا سانجھا مسئلہ ہے. اس میں ہم نے ایک فیڈریشن اور ایک فیڈرل حکومت کے تحت مل کے کوارڈینیشن کے, اس میں اس وقت کوئی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ اس وقت پاکستان کے عوام کو ہم نے ایک ایسا ریلیف دینا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے, بیکاز ہمارے ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے اسپتال, آپ کو پتہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اسپتالوں میں وہ سخت نہیں ہے, تو ہمارے ہاں چلنا ہے. سینیٹر صاحب یہ بات اس وقت جو ہے تو مل کے چل رہا ہے, اور یہ پیغام آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا. جی مل کے چلنا ہے. میں گزارش کروں, جی ایک تو مجھے شبلی صاحب سے ان کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا. مجھے صرف ان سے ادباً پوچھنا ہے کہ کیا میں ان کے لیڈر کی بات مانوں یا ان کی مانوں, کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے جو کہا آپ نے بھی سنا, ساری قوم نے سنا, آپ کے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. بات ختم. تو دوسری گزارش, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں میرے لیڈر کی بات آپ مانیں, پرائم منسٹر ہیں, ان کی بات آپ مانیں, انہوں نے جو کہا ہے وہی ہے. اوکے چلے, پھر انہوں نے یہ کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے پراتا صاحب جی کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے بغیر سوچے سمجھے بقول شبلی صاحب کے انہوں نے اعلان کر دیا, اور پرائم منسٹر کا خیال کچھ اور تھا. جس دن انہوں نے کیا اس سے اگلے دن پنجاب نے کر دیا, اسی دن کے پی کے نے کر دیا, اس کے بعد اگلے دن بلوچستان نے کر دیا. 3 صوبوں میں ان کی حکومت تھی. کیوں اعلان ہوئے جی؟ اگر غلط اعلان تھا تو کیوں فالو کیا اس کو؟ سندھ نے جو روڈ میپ سیٹ کیا تھا, اس روڈ میپ کو آپ کے ہر سٹیپ پہ پہلے آپ نے اس کو رجسٹر کیا, پھر آپ نے اس کو فالو کیا. آپ نے کوارنٹین سینٹر بنانے کے معاملے میں, آپ نے ٹیسٹنگ لیب بنانے کے معاملے میں, آپ نے ہسپتال ڈیڈیکیٹ کرنے کے معاملے میں, آپ نے خوراک تقسیم کرنے کے معاملے میں, ڈیٹا بیس بنانے کے معاملے میں ایک سٹیپ پہ سندھ گورنمنٹ کو فالو کیا. پرابلم کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دنیا کے تجربے کے مطابق چلنا چاہیے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے ایک بات کر رہے تھے. ان کے پاس ایک واحد لاجک تھی کہ جی دنیا کے ملکوں کے اور حالات ہوں گے, ہمارے ملک میں غریب لوگ ہیں, اگر ان کو روزگار نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے. میں نے بہت دفعہ پوچھا, آج 8واں مہینہ ہے, کشمیر جہاں پہ ہندوستانی فوج ہے, دشمن ہے, ہوسٹائل ایٹیچیوڈ ہے, کشمیر کے اندر لوگ 8 مہینے سے کرفیو میں ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, وہاں بڑے انسانی المیے ہیں, بڑی تکالیف ہے.
لیکن وہاں آج تک ایک بھی بندے کی بھوک سے مرنے کی رپورٹ نہیں ہے. ادھر اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں سب اچھا ہوگا. قاہرہ صاحب اس کی ادھر تکالیف رکھیے گا, ہوگی. میں جنرل صاحب کی اپینین لے لوں. جنرل صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی صدر, کوئی وزیر اعلیٰ جب یہ کہے کہ ہمیں ایک قوم بن کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی. اس سے بہتر تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی ہاں, اس سے زیادہ ڈیزائریبل اسٹیٹمنٹ تو نیشنل لیول پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی ہاں, لیکن کیا وزیر اعظم صاحب نے نیشنل ایکشن پلان دے دیا کرونا وائرس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے, قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے, اور چاروں صوبوں سے ایک آواز, شمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ایک آواز اٹھانے کے لیے. وہ وزیر اعظم پاکستان جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن, دوسری بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر, کسی بھی آدمی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کی بات نہ کریں شبلی فراز صاحب کہیں گے کہ ہاتھ ملانا آج کل ٹھیک نہیں ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا دور کریں گے. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں یار ہاتھ ملانے والا. مجھے پلیز ذرا آگے جانے دیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, کیا شبلی فراز صاحب یہ آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے جلدی کی, کیا سندھ گورنمنٹ آج تک انتظار کرتی جب یہ پلان کل آیا ہے, یہ 1,20,00,000 لوگوں کو 12,000 روپے دینے والی یا راشن تقسیم کرنے والی, اس دوران میں جو زائرین نے آنا تھا ایران سے وہ پھیل جاتے ملک میں, یہ تو مریض نے پھیلنا تھا فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. کیا پنجاب گورنمنٹ جو مرکز کی گورنمنٹ ہے, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹلی خود چلا رہے ہیں, جب یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, چین 2 مہینے اس کے اوپر اسٹرگل کر رہا تھا, کیا یہ جائز تھا کہ 80,000 آدمیوں کو تبلیغی جماعت کے رائے ونڈ میں وہاں پر ان کی جمگٹا کرنے کی اجازت دینے میں کوئی جسٹیفیکیشن تھی گورنمنٹ کے لیے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ اب سندھ گورنمنٹ نے تو میرے خیال میں بہترین بندوبست کیا کہ جو لوگ بھی آئے ایران میں سب کو انہوں نے سکر میں کوارنٹائن کر کے, اور وہاں سے جو نیگیٹو تھے نیگیٹو ٹریٹمنٹ بہت اچھا انتظام تھا جنرل صاحب دیا. اور ایک منٹ میں آخری کرنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں اگر ہم میں تھوڑا بہت ظرف ہے تو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے تھا مراد علی شاہ کو اور اس کی گورنمنٹ کو, جس طریقے سے اس مسئلے کو اس نے ٹیکل کیا. بہت شکریہ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب, آپ نے وقت نکالا. قاہرہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سینیٹر شبلی فراز صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.